बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसा मौजू था कि मुझे यूट्यूब पर लाइव आना पड़ा। गुज़श्ता कई बरसों से मैं और थाना चकराला के नौजवान मिलकर जदोजहद कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दें और दुआ करें कि थाना चकराला को तहसील का दर्जा मिल जाए। थाना चकराला एक शहर है, लेकिन ज़िला मियांवाली के हुक्मरानों ने थाना चकराला में किसी तरह की कोई तरक्की नहीं होने दी। थाना चकराला मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। हम यूं भी कह सकते हैं कि थाना चकराला ज़िला मियांवाली का दूसरा बलूचिस्तान है। वसी रकबे पर फैला 1.5 से 2 लाख आबादी का शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। थाना चकराला की आला तहजीब व सकाफ़त को 100 साल से मुसलसल मिटाने की कोशिश की गई। थाना चकराला की सकाफ़त पर तंज किए गए, उनके तंजिया नाम रखे गए, लेकिन जैसे तैसे थाना चकराला का तहजीब व तमद्दुन आज भी जिंदा है। खुश्क पहाड़ों, खारदार कीकरों और बारिशी पानियों के खुश्क पथरीले नालों के किनारे रहने वाले थाना चकराला के बासियों की खालिस हिंद को ज़बान शहद से कहीं मीठी है। थाना चकराला जहाँ सब के सब अवान बसते हैं, उनका तमद्दुन और अखलाकियत का मयार कहीं बुलंद है। आज जबकि कत्ल, डकैती और दूसरे जराइम आम हैं, थाना चकराला में जराइम की रेशो तकरीबन 5% से भी कम है। अमन और सलामती की मिसाल इस तरह भी दी जा सकती है कि अगर कोई अजनबी आधी रात को पूरे थाना चकराला में घूमता फिरता रहे तो वो किसी किस्म का खौफ व ख़तरा महसूस नहीं करेगा। हम यूरोप की मिसालें देते हैं कि वहाँ उनके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए कि वहाँ क़वानीन सख्त हैं और तालीम आम है। लेकिन थाना चकराला जहाँ तालीमी सहूलियात भी नहीं, क़वानीन पर अमल दरामद भी नहीं, लेकिन अपने इस्लाफ का रास्ता अपनाकर और अपनी शराफत और तर्ज़ मुआशरत पर कारबंद रहने की वजह से पूरे थाना चकराला में अमन का बोलबाला है। ज़बान में तलखी नहीं। किसी की मोटरसाइकिल या कार के पीछे किंग, प्रिंस, बादशाह, छोटे नवाब और असां आप जिंदाबाद लिखा हुआ नहीं। बड़े तो बड़े नौजवान लड़कों में भी बदमाशी, आवारगी और एहसास बर्तरी जैसी कोई बीमारी नहीं। हालांकि अवान पाकिस्तान की चंद बड़ी कौमों में से एक कौम है, लेकिन ये सिर्फ थाना चकराला के आम लोगों की बात नहीं, बल्कि थाना चकराला के वडेरे, सियासी ख़ानदान, मालदार लोग, उनकी गर्दनों में भी अकड़ नहीं, बल्कि इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज और अपनी आला रवायात के मुताबिक सादगी और अखलाक उनके खून में शामिल है। लेकिन थाना चकराला के बासियों में इन तमाम तर खूबियों के बाद अगर कोई कमी है तो वो ये है कि थाना चकराला की आवाम और पढ़े लिखे नौजवान और थाना चकराला के सियासी ख़ानदानों में आगाही के बावजूद ये एहसास पैदा नहीं हुआ
کہ وہ تھانہ چکڑالہ کی تہذیب و تمدن، ثقافت اور زبان کو کیسے تحفظ دے سکتے ہیں۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جن قوموں کو غلام بنایا گیا، پہلے انہیں پسماندہ رکھا گیا، تعلیم سے ان کو دور رکھا گیا، ان کو محتاج بنایا گیا، اسی طرح ان کی تہذیب و ثقافت، ان کی قومی غیرت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ نتیجتاً وہ اور ان کے آنے والی نسلیں سوچنے سے عاری ہو گئیں۔ وہ ان قیدیوں کی طرح ہو گئے جو آزادی سے ڈرنے لگے۔ وہ غلامی کی اس قدر بدترین شکل اختیار کر گئے کہ جو لوگ ان کے حقوق کی بات کرتے وہ ان سے نفرت کرنے لگتے۔ تھانہ چکڑالہ کے ساتھ بھی آج یہی ہو رہا ہے۔ روزگار سے دور رکھا جا رہا ہے، تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے پسماندہ اور محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ غیر محسوس انداز میں تھانہ چکڑالہ اپنی تہذیب و ثقافت سے دور ہوتا جائے گا۔ وہ اپنی شہد سے میٹھی زبان بھول کر کرخت لہجوں کو اپنا لیں گے۔ غربت اور محرومیوں کے باعث وہ جرائم کرنے لگیں گے۔ یہ کسی اعلیٰ تہذیب و زبان، ان کی روایات، ان کی قومی غیرت کی بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یہ سوال بنتا ہے کہ تھانہ چکڑالہ کی تہذیب و ثقافت، زبان اور اوانکاری کی کیسے حفاظت کی جائے؟ تھانہ چکڑالہ کی 1.5 سے 2 لاکھ آبادی کو کیسے محرومیوں اور پسماندگیوں سے نکالا جائے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دیں، اس پر غور و فکر کریں۔ صرف سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کر، نعرے لگا کر ذاتی مفادات تو اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ذات، برادری، دھڑا بندی اور گروپوں کی سیاست کرنا تھانہ چکڑالہ کی خدمت نہیں، بلکہ اس طرح تھانہ چکڑالہ کی عوام مزید تقسیم کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تھانہ چکڑالہ کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، تھانہ چکڑالہ کی محرومیوں اور پسماندگیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تھانہ چکڑالہ کے پڑھے لکھے نوجوان جو پاکستان کے ارب پتی سیاستدانوں، جنہیں اقتدار چاہیے، ان کی لڑائی لڑنے کے بجائے تھانہ چکڑالہ کی لڑائی لڑے۔ اپنی تہذیب و ثقافت جو آخری سانس لے رہی ہے اس کی لڑائی لڑیں۔ محرومیاں جو سر چڑھ کر بول رہی ہیں اس کی لڑائی لڑیں، اور پہلے خود کو محفوظ بنائیں۔ تھانہ چکڑالہ کے آس پاس حفاظت کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کریں، اور وہ دیوار تبھی کھڑی ہو سکتی ہے جب تھانہ چکڑالہ کے پڑھے لکھے لوگ چکڑالہ تحصیل کی عملی جدوجہد کے لیے میدان میں اتریں گے۔ جس دن تھانہ چکڑالہ تحصیل بن گیا، تھانہ چکڑالہ کی تہذیب و ثقافت، ان کے رسم و رواج، ان کا تمدن، ان کی زبان، اوانکاری نہ صرف محفوظ ہو جائے گی بلکہ مزید ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ چکڑالہ تحصیل کے بعد ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ پسماندگیاں اور محرومیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ دوسرے علاقوں کے لوگ اپنے علاقے کو ڈویژن اور ضلع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تھانہ چکڑالہ کے نوجوانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ چکڑالہ کو تحصیل بنانے کے لیے عملی طور پر سامنے آئیں، اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں پر دباؤ ڈالیں، وفد بن کر ان سے ملاقاتیں کریں۔ وہ ضرور ٹال مٹول کریں گے، کوئی آپ کو سیدھا جواب دے دے گا، کوئی کہے گا کہ چکڑالہ تحصیل بن ہی نہیں سکتی، تب آپ ان کو لاوا تحصیل کی مثال دیں۔ سیاسی رہنما اس کے باوجود آپ کو ٹال دیں گے،
لیکن آپ چکڑالہ تحصیل کی جدوجہد جاری رکھیں۔ وہ وقت دور نہیں جب اہلیان تھانہ چکڑالہ کے نوجوانوں کی آواز ایوانوں تک جا پہنچے گی اور چکڑالہ تحصیل بن جائے گی۔ اہلیان تھانہ چکڑالہ کی منزل چکڑالہ تحصیل ہے۔